یا شاستر ودھی متسرزیا ورتتے کامکاردہ نہ سسدھی مواپنوتی نہ سکھم نہ پرام گتی تسمات شاسترم پرمانم تے کاریا کاریا ویوستھتو یاتم شاستر ودھانوکتم کرم کرتو یہارہسی۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر میرے آقا کی آمد ہوئی ہے۔ اسی عنوان سے انشاءاللہ آج کچھ باتیں ہوگی، چونکہ مجھے ابھی فوراً دوسری جگہ جانا ہے، اس لیے مختصر وقت میں کوشش کروں گا کہ بہت ساری باتیں آ جائیں۔ سب سے پہلے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کا تعارف اس کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، چاہے وہ سیاسی قائد ہو یا مذہبی قائد ہو یا عالم ہو یا جاہل ہو یا ڈاکٹر ہو یا انجینئر ہو یا پروفیسر ہو یا کوئی اولیاء ہو، ادعیاء ہو، انبیاء ہو، صحابہ ہو، الغرض کوئی بھی ہو، اس کا تعارف پیدائش کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک میرے آقا ہے، میرے آقا کا تعارف ولادت سے شروع نہیں ہوتا، بلکہ میرے آقا کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے اور جنت تک جاتا ہے۔ میرے نبی کا تعارف سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دو جلسے کیے۔ پہلا جلسے کے اندر جس طرح آج ہم لوگ یہ چھوٹا موٹا پروگرام کر رہے ہیں، ایسے ہی اللہ نے سب سے پہلا پروگرام کیا عالم ارواح کے اندر، تمام روحوں کو جمع کیا۔ اس کے اندر ہم بھی تھے، آپ بھی تھے، انبیاء بھی تھے، تمام لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا الستو بربکم، الستو بربکم، تمام روحوں نے جواب دیا قالوا بلی، جلسہ ختم۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے پھر دوبارہ جلسہ کیا۔ اس جلسے کے اندر ہمیں نہیں بلایا، آپ کو نہیں بلایا، صرف نبیوں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، کہ اس کے اندر صرف نبیوں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اے نبی سنو، اے نبی سنو، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں تدبر بھی دوں گا، میں تمہیں سیاست بھی دوں گا، میں تمہیں قیادت بھی دوں گا، میں تمہیں عبادت بھی دوں گا، میں تمہیں ریاضت بھی دوں گا، میں تمہیں ہر چیز دوں گا، میں تمہیں شرافت بھی دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا ثم جاءکم، پھر آئے گا میرا محبوب، ثم جاءکم، پھر آئے گا میرا پیارا، ثم جاءکم، پھر آئے گا میرا حبیب، ثم جاءکم، پھر آئے گا آمنہ کا لاڈلا، ثم جاءکم، پھر آئے گا عبد المطلب کا لاڈلا، پھر آئے گا عبداللہ کا لخت جگر، پھر آئے گا صدیق کا یار، ثم جاءکم، پھر آئے گا بلال کا غمخوار، پھر آئے گا اس امت کا غمخوار۔ تو اے رسول یاد رکھنا، اے نبی یاد رکھنا، جب میرا محبوب آ جائے تو اس پر ایمان لانا۔ تو مجھے کہہ لینا دیجئے کہ اللہ نے پہلے جلسے کے اندر ہمیں بھی بلایا، آپ کو بھی بلایا،
نبیوں کو بلایا، تمام لوگوں کو بلایا، لیکن دوسرے نبی کے اندر اللہ نے صرف نبی کو بلایا، اور نبی کو بلانے کے بعد مقدر اللہ سامع سننے والے نبی اور موضوع شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا نبی کا تعارف عالم ارواح سے شروع ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہی پر ختم نہیں ہو جاتا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اس وقت زمین پر آتے ہیں، وہ نبی کی تصدیق کرتے ہیں، اپنی امت کو بتلاتے ہیں، اور ہر نبی اپنی امت کو بتلاتے ہیں، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ اور صرف نبی نہیں بلکہ آپ ہندو گرنتھوں کو بھی اٹھائیے، آپ جو کسی بھی شاستر کو، چاہے وہ شریمد بھاگوت گیتا ہو، چاہے وہ اتھروید ہو، آپ اس کو اٹھائیے، اس کے اندر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کی گئی۔ اور میں نے جو آج کے سامنے یہ شلوک پڑھا ہے، یا شاستر ودی سرزیا ورتتے کام کارتہا، یہ ادھیائے نمبر 16 شلوک نمبر 23 یعنی 23 اور 4 کے اندر 24 کے اندر پیشن گوئیاں کی گئی ہے۔ اتھروید کے اندر آپ علیہ السلام کے آنے کی پیشن گوئیاں کی گئی ہے۔ اور یہی تک نہیں، آگے چلیے، یمن کا بادشاہ طوبہ خمیری جب وہ اپنی لاؤ لشکر کے ساتھ اپنی سلطنت میں سیر کے لیے نکلا، سیر و تفریح کے لیے نکلا، اللہ اکبر، بادشاہ کی یہ شان تھی کہ کئی لاکھ اس کے پیچھے مجمع چل رہا تھا، جس راستے سے وہ گزرتے، اس واقعہ کو غور سے سننا کہ بادشاہ جس راستے سے گزرتے لوگ اس استقبال کے اندر آ جایا کرتے تھے، پورا شہر کے شہر باہر آ جایا کرتے تھے، لیکن جب وہ بادشاہ مکہ کے قریب پہنچا تو مکہ سے کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ نے کہا یہ کون سی بستی ہے، یہ کون سا شہر ہے جہاں کے لوگ باہر کیوں نہیں آئے، استقبال کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو وزیروں نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، یہ مکہ والے آپ کے استقبال میں کیوں آئے؟ پوری دنیا کے لوگ اس کے استقبال میں آتے ہیں۔ بادشاہ کو غصہ آیا، کہا اچھا سارے لوگ میری استقبال کے لیے آئے اور یہ چھوٹی سی بستی استقبال کے لیے نہیں آیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں آیا؟ کہا یہاں پر مکہ ہے اور مکہ کی زیارت کے لیے پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، بادشاہ نے دل کے اندر جو ارادہ کیا کہ اس مکہ کی وجہ سے یہ لوگ میری استقبال کے لیے نہیں آیا، میں اس مکہ کو اٹھا دوں گا، ختم کر دوں گا۔ ابھی دل کے اندر سوچنا تھا، سوچا ہی تھا، ایسی بیماری اس کے اندر پیدا ہوئی اتنی گندی اور بدبودار کہ اس کے قریب کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑے بڑے حکیموں نے علاج شروع کر دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت دیر کے بعد ایک نفس شناس، ایک اللہ والے فقیر اس کے پاس آئے اور کہا اے بادشاہ سلامت، یہ علاج جو ہو رہا ہے یہ علاج زمینی ہو رہا ہے اور آپ کے اندر جو بیماری ہے وہ زمینی نہیں، وہ علاج زمینی نہیں بلکہ آسمانی، بیماری آسمانی ہے، علاج زمینی ہو رہا ہے اور بیماری آسمانی ہے۔ کہا کہ اگر آپ نے کوئی برا ارادہ کیا ہے فوراً توبہ کیجئے، اللہ معاف کر دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے سوچا کہ ہاں میں نے برا ارادہ کیا ہے، مکہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا ہے، فوراً اس نے توبہ کیا، بیماری ٹھیک ہوئی۔ اس کے بعد پھر وہاں سے چلتے مدینہ کی سرزمین سے گزرے، ابھی وہاں آبادی نہیں ہے، وہاں آبادی نہیں ہے، علماء ساتھ میں ہیں، علماء اس سرزمین سے گزرتے ہیں، وہاں کی ہریالی، وہاں کی زمین، وہاں کے نشانات دیکھ کر عالمین کہتے ہیں، تورات کے عالم کہتے ہیں کہ اے بادشاہ سلامت، میں اس سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، اسی سرزمین پر آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائے۔ یہاں کے نشانات، یہاں کی ہریالیاں اور یہاں کی زمین بتلا رہی ہے کہ نبی آخر الزمان اسی سرزمین پر آئیں گے۔ تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ ٹھیک ہے